الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذي اصطفى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم الرؤوف الرحيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پستی بحق خواجہ عثمان غارون مدد کن یا معین الدین چشتی قال الله عز وجل في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملہ تعریف توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات کا بعدہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے ہم غریبوں کے غم گسار نیر آسمان حبیب رحمان صاحب قرآن احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و ارادت و محبتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نورانی محفل شریعت و طریقت کے بحر ذخار ولایت و کرامت کے تاجدار قطب زمان قطب عالم شہزادہ امام احمد رضا خان نامی اسم گرامی علامہ مصطفیٰ رضا خان المعروف حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے اس محفل کو منسوخ کیا گیا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو حضور مفتی اعظم ہند کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ صرف چند منٹ کے لیے حاضر ہوا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور کسی نے بڑا ہی پیارا شعر کہا تھا کہ اے فلک گر تیرا مینار بہت اونچا اے فلک گر تیرا مینار بہت اونچا ہے، ان کے نالین کا کردار بہت اونچا ہے۔ اے فلک گر تیرا مینار بہت اونچا ہے، ان کے نالین کا کردار بہت اونچا ہے، اور ہم غریبوں کی غریبی سے دھوکہ مت کھانا، ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے۔
ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے. اور کسی نے بڑا ہی پیارا شعر کہا تھا اعلیٰ حضرت کی محبت میں کہ دین و ملت کے وفادار ہیں دین و ملت کے وفادار ہیں اعلیٰ حضرت, اہل ایمان کے طرفدار ہیں اعلیٰ حضرت, اور اہل ایمان کے لیے موم سے زیادہ نازک باغیوں کے لیے تلوار ہیں اعلیٰ, باغیوں کے لیے تلوار ہیں اعلیٰ حضرت. تبھی تو کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا و والا ہمارا نبی. مختصر سی بات بتاتا ہوا چلو, انہی کے نظرنے جن کے نام سے اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے. کہا تھا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جانو سب کچھ نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں. اور اسی کے مصداق میرے پیر و مرشد حضور علامہ اختر رضا خان المعروف تاج الشریعہ نے کہا, کیا پیاری بات کہی کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے, ہماری زندگی ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم. یہ وہ مسلک جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. حضور اعلیٰ حضرت کا فیض حضور مفتی اعظم ہند کی شکل میں پوری دنیا, اور وہ حضور مفتی اعظم ہند جن کی ذات محتاج تعلق نہیں ہے, وہ حضور مفتی اعظم ہند جو محلہ سوداگران بریلی شریف میں, اور وہ بریلی شریف اگر اپنا سنتا ہے تو جھومنے لگتا ہے اور دوسرا سنتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے. علت کیا, اس کا سبب کیا, اس کا ریزن کیا, اس لیے کہ بغیر علت کے معلول نہیں پایا, بغیر سبب کے مسبب نہیں پایا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بریلی شریف وہ بریلی ہے جہاں پر صدیق اکبر کی صداقت کی کرنیں چمکتی. یہ بریلی شریف وہ بریلی ہے جہاں پر فاروق اعظم کی چمکتی ہوئی تلوار غداران رسول کے لیے ہر وقت میان سے باہر, اپنا ہو یا پرایا وہ تلوار یہ نہیں دیکھتی اپنا ہو یا پرایا, وہ تو یہ دیکھتی ہے عاشق رسول ہے یا نہیں. آج کی یہ محفل ولی کامل سچے عاشق رسول اور مجدد ابن مجدد کے نام سے اس محفل کو منسوب کیا گیا. حضور مفتی اعظم ہند کی ذات وہ ذات جن کے شاگرد جو دو مشہور شاگرد ہوئے, ایک تو شیر بشیر اہل سنت پیلی بھی تھی حضور مفتی اعظم ہند کے شاگرد, مفتی اعظم پاکستان بھی حضور مفتی اعظم ہند کے شاگرد, اور یہ وہ مفتی اعظم ہند ہیں جو حضور تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے خود جایا کرتے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان یہ اس لیے معروف اور مشہور نہیں ہوئے کہ شہزادے اعلیٰ حضرت نے, وہ تو ایک الگ بات ہے, شہزادے اعلیٰ حضرت ضرور ہے, لیکن کسی نے کہا کہ حضور مفتی اعظم ہند اپنے علم کے اعتبار سے بھی بہت بڑے تھے, اپنے تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے تھے. کہا نا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں ایک میرے مفتی اعظم ہند کا تقوی چھوڑ. اگر تقوی دیکھنا ہے تو حضور مفتی اعظم ہند کا, طہارت دیکھنی ہے تو حضور مفتی اعظم ہند کا. یہی اس لیے کہ والد گرامی وہ والد گرامی, تھوڑی سی والد گرامی پر نوشی ڈالوں. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت, حقانیت کی جان, سنیت کی پہچان. ہم نے دیکھا ہے احادیث میں بھی آیا اور علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ
قبر کے اندر جائیں گے 3 سوال کیے جائیں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ حضور اعلیٰ حضرت کی قبر میں گئے ہوں گے کہ نہیں گئے ہوں گے؟ سوال ان سے بھی یہی کیے ہوں گے، آپ یہ بتاؤ۔ حضور اعلیٰ حضرت فرشتے کہیں گے اعلیٰ آپ یہ بتاؤ بھائی، ما کنت، تیسرا سوال آئے گا یہ تو بتاؤ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں ہر مومن کی قبر میں ضرور تشریف لے جاؤں گا، ہر مومن کی قبر میں تشریف لے جائیں گے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کی قبر میں بھی گئے ہوں گے کہ نہیں گئے ہوں گے؟ سوال ان سے بھی وہی، سوال ہم سے بھی وہی، لیکن تیسرا سوال ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تم یہ بتاؤ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حضور اعلیٰ، میری عقیدت بیان کر رہے کسی کتاب میری عقیدت کہتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت نے ملائکہ کو دیکھا ہوگا، ملائکہ کو دیکھنے کے بعد حضور کی زیارت کی ہوگی، میری عقیدت کہتی یہی کہا ہوگا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اتنا کہا ہوگا، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ ارے بھائی ہمیں جواب تو فرشتوں نے کہا ہوگا، جواب ہمیں دو، امام احمد رضا ہمیں جواب چاہیے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے پھر سرکار کا دیدار کیا، میری عقیدت کہتی ہے ملائکہ سے یہی کہے گا حضور آپ بتائیے کہ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بند خلق کا آقا، اتنا کہا ہوگا۔ انہی کے بیٹے ہیں حضور مفتی اعظم، انہی کے بیٹے ہیں حضور مفتی اعظم ہند، وہ حضور مفتی اعظم ہند جنہوں نے سادات کرام کا ادب بھی سکھایا۔ حضور مفتی اعظم ہند 22 ذی الحجہ کو 7 جولائی 1893 کو محلہ سوداگران بریلی شریف میں ان کی ولادت ہوئی، 22 ذی الحجہ کو، لیکن 6 مہینے 3 دن کی عمر شریف مبارک میں سید المشائخ سید ابو الحسین نوری میاں صاحب قبلہ جو حضور کے پیر و مرشد ہیں، ابو الحسین نوری میاں، انہوں نے کیا کیا، انگشت مبارک حضور مفتی اعظم ہند کے دہن مبارک میں۔ کتنے سال کی عمر ہے حضور مفتی اعظم ہند کی؟ 6 سال 3 دن کی عمر ہے، 6 مہینے 3 دن کی عمر ہے۔ جب انگلی ڈالی تو حضور مفتی اعظم ہند شیر مادر کی طرح چوسنے لگے، انگلی کو چوسنے لگے۔ تب پیر و مرشد نے کہا تھا یہ 6 مہینے 3 دن کا بچہ جو ہے یہ بچہ نہیں ہے، یہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے، اور مخلوق خدا کو ان کی ذات سے بڑا فیض پہنچا۔ 18 سال کی عمر شریف میں حضور مفتی اعظم ہند نے پہلا فتویٰ، 18 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اور وہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری بڑے قریبی دوست تھے حضور مفتی اعظم ہند، آپس میں مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کیا ظفر الدین بہاری صاحب آپ تو فتاوی رضویہ دیکھ کر کے فتویٰ لکھتے ہو؟ تو مولانا ظفر الدین بہاری صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند سے کہا ارے بھائی میں دیکھ کے لکھتا ہوں تو ایسا کرو تم بنا دیکھے لکھو تو جانو۔ مولانا ظفر الدین بہاری دوست ہیں نا آپس میں، کہا تم بنا دیکھے لکھو جانو، تو حضور مفتی اعظم ہند نے ہو بہو وہی فتویٰ لکھا بغیر دیکھے۔ اب جب یہ فتویٰ لکھا گیا، لکھنے کے بعد حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اب یہ فتویٰ لکھا گیا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے جب اس خط کو دیکھا، خط دیکھ کر کے مسکرانے لگے، یہ خط تو میرے لخت جگر کا نظر آ رہا ہے، یہ خط تو میری آنکھوں کے تارے کا نظر آ رہا ہے۔ خط کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حامل فتویٰ سے پوچھے، جو فتویٰ لے کر کے آیا تھا اس سے پوچھے یہ تو بتاؤ یہ فتویٰ لکھا کس نے محبت انداز پر؟ تو حضور مفتی اعظم ہند کو گھر میں ان کو چھوٹے میاں کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، چھوٹے میاں کہہ کر کے۔ تو فتویٰ لانے والے نے کہا یہ جو فتویٰ لکھا گیا ہے نا فتویٰ یہ چھوٹے میاں نے لکھا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا مفتی اعظم ہند کو بلاؤ۔ حضور مفتی اعظم ہند کو بلایا گیا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ 18 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا۔ بلانے کے بعد پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد شاباشی دی، اور شاباشی دینے کے بعد 5 روپے
انعام میں دیا اور فرمایا صح الجواب بعون العزیز الموہاب، اے میرے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند، تم نے ویسا ہی فتویٰ لکھا ہے جیسے فتاوی رضویہ۔ مولانا ظفر الدین بہاری نے دیکھا، بولے میں تو فتاوی رضویہ دیکھ کر کے فتویٰ لکھتا، مولانا مفتی اعظم ہند نے تو ایسے ہی نہیں کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا مولانا ظفر الدین بہاری صاحب وفوق کل ذی علم علیم، ایک سے ایک بڑھ کر کے حضور مفتی اعظم ہند وہ ذات جن کی ذات جو ہے محتاج تعارف ہے، یہ وہی مفتی اعظم ہند ہے جن کے دل میں محبت رسول کے شرارے تھے، یہ وہی مفتی اعظم ہند جن کی نگاہوں میں جلال خداوندی سمایا، یہ وہی مفتی اعظم ہند جو تصوف کے امام تھے، جو صوفیوں کے سردار تھے، یہ وہی مفتی اعظم ہند جن کے اندر صدیق اکبر کی صداقت کا پیکر نظر آتا تھا، یہ وہی مفتی اعظم ہند جب ان کا قلم چلتا تھا تو قلم یہ نہیں دیکھتا تھا میرا اپنا ہے یا یہ غیر ہے، بلکہ یہ دیکھتا تھا شریعت کا پاسبان ہے یا شریعت کا غدار ہے۔ اس لیے حضور مفتی اعظم ہند کا یہ قلم چلتا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی بے شمارات کرامات ہیں، آخری کرامت عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد میں حضور مفتی اعظم ہند بریلی شریف میں ضرور پیدا ہوئے۔ ایک بریلی شریف کے حاجی صاحب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو کیا دیکھا، حضور مفتی اعظم ہند کو تو گھر چھوڑ دیا بریلی شریف میں، لیکن جب یہ حاجی صاحب بریلی شریف پہنچے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، مطاف میں بھی حضور مفتی اعظم ہند نظر آ رہے ہیں، مینا میں بھی حضور مفتی اعظم ہند نظر آ رہی ہیں، عرفات میں بھی حضور مفتی اعظم ہند نظر آ رہی ہیں، طواف میں بھی حضور مفتی اعظم ہند نظر آ رہی ہیں، مقام عرفات میں حضور مفتی اعظم ہند نظر آ رہی ہیں۔ یہ حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات کی عرفات میں نے خود ان کی دست بوسی کی ہے، ان کی دست بوسی کرنے کے بعد جیسی دست بوسی کی، حضور مفتی اعظم ہند جب میری نظروں سے غائب ہوئے، میں الگ راستے پر، حضور مفتی اعظم ہند الگ راستہ اختیار کیا۔ حج کا زمانہ مختصر، حج کا زمانہ گزرا، حاجی صاحب بریلی شریف آ گئے تو حاجی صاحب نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگے ارے یہ تو بتاؤ حضور مفتی اعظم ہند حج سے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا بڑی عجیب کی بات کرتے ہو، حضور مفتی اعظم ہند حج کے لیے گئے کب تھے؟ ہم نے تو ان کے پیچھے نماز عید بھی ادا کی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے، تم کہتے ہو میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو حج میں دیکھا ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو مطاف میں بھی دیکھا ہے، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو مقام مینا میں بھی دیکھا ہے، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو مقام عرفات میں بھی دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، ارے حضور مفتی اعظم ہند کو ہم نے اپنے یہی دیکھا ہے، عید کی نماز ہم نے ان کے پیچھے پڑھی ہے، ان کے بعد میں صلاف و مصافہ معانقہ ان سے کیا ہے۔ حاجی صاحب کہنے لگے نہیں میں نہیں مانتا، یہ بات حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا دی گئی۔ اب جیسی حاجی صاحب نے کہا میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند آپ یہ بتائیے کہ آپ اس سال حج کو نہیں گئے تھے؟ میں نے آپ کو مقام عرفات میں بھی دیکھا، میں نے آپ کو مقام مینا میں بھی دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند مسکرائے اور مسکرا کر کے کہنے لگے حاجی صاحب سنو، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے چلا، لیکن سچا عاشق رسول ہونا چاہیے، یہ حضور مفتی اعظم۔ لیکن آج دیکھیں ہم جن کو استقامت اور استقامت کی تمیز نہیں، جن کو استقلال اور استقلال کی تمیز نہیں، جو الحمدو کی دال کو منصوب اور مرفوع نہیں بتا سکتے، آج وہ بھی مفتی۔ میں بھی مفتی ہوں حضرت، میں بھی مفتی ہوں۔ آج کا عالم یہ ہوگا جو واحد اور جمع کے صیغے میں تمیز نہیں کر سکتا وہ بھی مفتی، جو الحمدو کی ولدالین تک قرآن کو ترکیب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا وہ بھی مفتی۔ آج کا عالم یہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم اس محفل کے صدقے حضور مفتی اعظم ہند کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال، جو بھی اغلاط ہوئی اپنے حبیب کے صدقے اغلاط
فرمائے اور ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور ہم سب کو اپنے اپنے پیر سے سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساری دنیا میں وہ انسان بڑا پیارا ہے جس میں ہو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی، چار پھولوں کا وہ گلدان بڑا پیارا ہے۔ اپنے بچوں کی طرح رکھنا یتیموں کا خیال، میری سرکار کا یہ فرمان بڑا پیارا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔